بسم اللہ الرحمن یہ حدیث گرامی قدر جو آپ کے ذہن عالیہ کے حوالے کی گئی ہے اور اس کی آفاقیت اور نورانیت سے ہم نے اپنے نفس، ضمیر اور قلب و ذہن کو منور فرمایا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں رسول ثقلین نے ہمیں بھی شامل کرتے ہوئے فرمایا وَلَنَا محمد وَأَوْصَلَنَا محمد وَآخِرَنَا محمد وَكُلُّنَا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، وَكُلُّنَا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اور فرمایا آپ نے دیکھے وہ نبی کے جو کبھی بغیر وحی الہی کے ترجمان نہیں ہوتا، محض گفتگو نہیں ہوتا، تکلم نہیں کرتا، وہی بولتا ہے جو وحی نازل ہوتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا مصداق، اور وہ جو رحمت للعالمین کہلایا، قرآن کی نغمے اور قرآن کی نظمیں ہمارے نبی کے لیے باقاعدہ جاری و ساری ہیں۔ کبھی اللہ طہا کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، جو ہے کبھی طہا کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے۔ کیا کوئی شان کا انسان ہے؟ کیا کوئی شان کا نبی ہے کہ اللہ نے کتاب تو نازل فرمائی؟ توجہ، توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، ان تینوں کتابوں کے اندر یہ تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یہ تو کہا اللہ نے کہ ہم نے ان کتابوں کو موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد پہ نازل کیا، لیکن تینوں کتابوں کے اندر ان کے نغمے نہیں پڑھے ہیں، ان کے نظمیں نہیں پڑھی۔ بس یہ اکیلا ہمارا نبی ہے کہ جو سید الکتب یعنی قرآن کہلاتی ہے، اس میں ہمارے سید المرسلین کے نغمے پائے جاتے ہیں۔ یہ میرے کملی اڑنے والے، توجہ چاہتا ہوں۔ لیکن عجیب کیفیت یہ ہے، اگر ہم متوجہ ہو جائیں کہ آج مسلمان داڑھی ہلا ہلا کے کہتا ہے، منہ بنا بنا کے کہتا ہے کملی والا محمد، میرے کملی والے، میرے کملی والے، میرے کملی والے۔ شان یہ ہے محمدیت کی کہ جس کو مسلمان کملی والا کہہ کر پکار رہا ہے، قرآن میں اگر کسی کملی کا تذکرہ ہے تو وہ چادر یمنی کہلاتی ہے جو فاطمہ سے منسوب۔ چادر یمنی تو لے کر آؤ، اور جب یمنی چادر آئی، وہ چادر کی جو اون سے بنی ہوئی تھی، اور اس کو جیسے پیغمبر نے اپنے اوپر تانا تو نتیجہ کیا ہوا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس کے نغمے اللہ کی طرف سے نازل ہو گئے۔ یعنی چادر وہ کملی جو نبی اوڑھا کرتے تھے اس کی قسم اللہ نے نہیں کھائی، لیکن چادر یمنی کے اندر ہمارے رسول جیسے ہی آئے اللہ نے آیت نازل کر دی۔ اب کیا ہوا کیفیت یہ ہے کہ اللہ نے دو طریقے کے مخلوق پیدا کی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو تخلیق اختلافی ہے، توجہ، ایک وہ ہے کہ جو تخلیق اتحادی ہے۔ تخلیق اختلافی کے زمرے میں تمام کائنات، عالمین، دارین، کونین، تمام کے تمام جنات، ملک، تمام اشجار، اقلام، سمندر، بہتے ہوا پانی، اس میں روانی، مچھلیاں، تمام مخلوقات، یہ سب تخلیق اختلافی میں آتی ہے۔ مثلا میری آنکھیں الگ ہیں، آپ کی آنکھیں الگ ہیں، میری ناک الگ ہے، آپ کے ناک الگ ہے، میرے کان الگ ہیں، آپ کے کان الگ ہیں، میرے دانت الگ ہیں، آپ کے دانت الگ ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، حد یہ ہے کہ میرے بال الگ ہیں، آپ کے بال الگ ہیں، کسی کے خوبصورت بال ہوتے ہیں، کسی کے گھنگھرے والے بال ہوتے ہیں، اور کسی کے بال ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے کا بھی اس کی طرف من نہیں کرتا۔ تخلیق اختلافی ہے نہیں، توجہ کتنی اختلافی ہے، یعنی اتنی ہے کہ آج تو آدھار کارڈ کا ٹائم ہے، یعنی جو چھوٹے چھوٹے ریزے ہمارے انگلیوں پر جاتے ہیں، یہ آپ کے الگ ہیں، میرے الگ ہیں، آپ کی آنکھیں الگ ہیں، میری آنکھیں الگ ہیں، یہ تخلیق اختلافی کا میٹر ہے۔ لیکن جب پروردگار تخلیق اتحادی پر آتا ہے تو 14 ایسے پیدا کر دیتا ہے جن کا اخلاق بھی ایک ہے، کردار بھی ایک ہے، رفتار بھی ایک ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ ہمیں بنا کر خوش نہیں ہوتا، اہل بیت کو بنا کے خوش ہوا کرتا۔ آج جس منگوں کی یہ شکل عادت ہے، توجہ، اس کو بڑے پیار سے، بڑے ادب سے ہم کہتے ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، یعنی فدائے بزرگوار حضرت امام زمانہ علیہ السلام۔ اس موقع پر حضور نے ایک چھوٹا سا ایک مکالمہ پیش کرنا ہے۔ امام 11 یعنی 11 امام اسلام کی عمر 9 سال ہے، 9 سال، توجہ، ہم میں اور معصوم میں کیا فرق ہے؟ 9 سال عمر ہے، اور ایک مرتبہ امام اپنے گھر سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بازار عکاظ میں آئے، وہی بازار کہ جو رسول اسلام کے ٹائم میں جس میں منڈی سجتی تھی، جس میں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا مال بکا کرتا تھا، وہاں تک آئے، اور جیسے آپ ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے تو ایک مرتبہ لوگوں میں یہ اختلاف شروع ہو گیا، بچہ کون ہے کہ جو 9 سال کی عمر میں بھی اس کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے ایسے 14ویں رات کا چاند۔ لوگوں نے دیکھا، اٹریکشن ہوا باقاعدہ، اور آپ تمام دنیا، تمام لوگ، تمام منڈی امام کی طرف متوجہ ہوئی،
اور امام کو اپنے پاس لوگوں نے بلایا جس میں 80 سال کے تاجر بزنس مین موجود تھے، اور ایک مرتبہ پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اس سے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا؟ امام نے فرمایا میں اسی زمرے کا ایک انسان ہوں کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہم سب کے سب محمد ہیں، میں اسی زمرے کا ایک نور ہوں جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا ہم سب کے سب نور ہیں۔ اب بات واضح نہیں ہوئی، امام نے فرمایا کہ میں علی نقی کا بیٹا ہوں۔ اب چونکہ عرب میں ایک دستور تھا کہ قیافہ شناسی ہوا کرتی تھی، چہرہ دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کہ کس کا بیٹا، توجہ، اور یہ قیافہ شناسی شروع کی تھی جناب عقیل نے، اور آپ کیونکہ چہرہ دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کیونکہ بڑے بڑے جھنڈے نصب کیے جاتے تھے اور پتہ نہ چل پاتا تھا کہ کون کس کا باپ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ عجیب بات ہے، اور جیسے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم علی نقی کے فرزند ہیں، تو لوگوں نے بڑے بڑے بوڑھوں کو کہ جن کی عمر 100 سے تجاوز کر چکی تھی، حد پار کر چکے تھے، انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ کہتا ہے کہ میں ہم علی نقی کے فرزند ہیں، اگر تم قیافہ شناس ہو تو پھر دیکھ کر بتاؤ کہ یہ ہے کون، توجہ، پھر یہ صحیح سے بتائیے کہ ہے کون۔ قیافہ شناسوں نے امام کے سر سے بال اٹھا کر دیکھا، کبھی رخسار پر ہاتھ لگا کر دیکھا، کبھی کانوں پر بات، کبھی لموں تک ہاتھ لاتے تھے، کبھی دانت چیک کرتے تھے، اور آخر میں سب نے بیک زبان ہو کر کہا یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں یہ علی نقی کے فرزند ہیں۔ غور کیجئے کہ جہاں تک میں آپ کو لے آیا مشکل سے 2-3 منٹ کی گفتگو ہے، بڑا لطف آپ کو آئے گا۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہ یہ علی نقی کے فرزند ہیں۔ بس ایک مرتبہ چونکہ امام اتنی تمام ایکٹیویٹیز دیکھ کے خاموش تھے لوگوں کی، اب جب امام نے دیکھا کہ یہ میرے ہاتھ میں گواہی دیتے ہیں تو امام ایک مرتبہ اس ٹیلے سے اترے، ایک تخت پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، توجہ، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں تمام بوڑھے جو یہاں پر بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ تم میرے شجرے پہ شک کر رہے تھے، توجہ، کہ تم میرے شجرے پہ شک کر رہے تھے، میں وہ ہوں کہ جو اپنے پہلے باپ آدم سے لے کر اور آخری باپ علی نقی تک کا شجرہ، جناب حوا سے لے کر جناب حمیدہ تک کا آخری شجرہ بیان کر سکتا ہوں علی اعلان۔ تم 80-90 سال کے بوڑھے انسان آ کر اپنی دادی کا نام میرے کان میں بیان کر دو، فرمایا آپ نے میں اپنی دادی کا نام میرے کان میں بیان کر دو، اور تم نے میرا شجرہ دیکھا نا، تم نے میرا قیافہ دیکھا نا، میں تمہیں بتانے والا ہوں کہ تم کس کے بیٹے ہو، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ امام نے بوڑھے کو آواز دی، بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حماد ہے، توجہ، میرا نام حماد ہے، اور میرے باپ کا نام حمید ہے، میرے دادا کا نام محمد ہے، توجہ۔ امام نے فرمایا تو غلط کہتا ہے، یقیناً تیرا نام حماد ہے لیکن تیرے باپ کا نام حمید نہیں ہے، توجہ، تیرے باپ کا نام حمید نہیں ہے، تو ہماری اماں نے تو یہی بتایا تھا کہ حمید ہے، کہاں بتایا ہوگا تیری اماں کا بتایا ہوا اور ہے، ہمارا بتایا ہوا اور ہے، تو پھر جلدی سے بتا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے۔ امام نے فرمایا تیرے باپ کا نام حمید نہیں ہے بلکہ تیرے باپ کا نام ہے سوری، توجہ، تیرے باپ کا نام ہے سوری، اور تیرے پردادا